महंगाई के सताए अवाम को हुकूमत का 440 वोल्ट का एक और झटका। बिजली 9 रुपए 90 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। नेपरा के मुताबिक इजाफा जून के फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया जाएगा, जिसका इतलाक अगस्त के बिलों में होगा। आए रोज बिजली के बिलों में इजाफे पर शहरी फट पड़े, हुकूमत से रहम की अपील कर दी। चनियोट में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने छोटे दुकानदारों से रोजी रोटी छीन ली। बगैर बिजली बगैर यूपीएस सारा दिन बैठे रहते हैं। लोड शेडिंग से दिन को चैन है, ना रात को सुकून। दुकानदारों के शिकवे बढ़ने लगे। रिटेलर सेल टैक्स से परेशान सार्फिन की सुनी गई। फेस्को ने बिलों से रिटेलर टैक्स निकालने की हिदायत जारी कर दी। सार्फिन रिटेलर सेल टैक्स निकालकर 8 रोज के अंदर बिल अदा कर सकेंगे। छोटे ताजिरों पर लगाया जाने वाला 120 अरब रुपए का फिक्स टैक्स खत्म। बड़ी इंडस्ट्री से फिक्स टैक्स लेने के फैसले पर सनतकार नाला 11 साल से सर्वे नहीं किया गया, इकदाम ज्यादती करार दे दिया। पावरलूम मजदूरों और जिला इंतजामिया फैसलाबाद में डेडलॉक बरकरार। उजरत में इजाफे के लिए लेबर कौमी मूवमेंट के एहतजाज को 12वां रोज कोई नतीजा ना निकल सका। झंग रोड पर ट्रैफिक रवानी ताहाल मुअत्तल, मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। मजदूरों का मुतालबात पूरे होने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। दरियाए चनाब में जंग के मुकाम पर पानी की सतह फिर से बढ़ने लगी। 24 घंटों में पानी की मिकदार में 26,000 क्यूसिक का इजाफा। 65,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। फ्लड वार्निंग जारी। पहले से ज़ेर-ए-आब इलाकों में फिर से सैलाबी सूरत हाल का खदशा। हेड कादराबाद से आने वाला 2 लाख क्यूसिक का रेला चनियोट की हदूद में दाखिल हो गया। डिप्टी कमिश्नर ने तमाम महकमों को अलर्ट जारी कर दिया। रुपए की कदर में बेहतरी, डॉलर की कमी में मजीद कमी आने लगी। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 3 रुपए 63 पैसे सस्ता हो गया, 215 रुपए 25 पैसे पर आ गया। गुज़िश्ता रोज डॉलर 218 रुपए 88 पैसे पर बंद हुआ। हुकूमत के लिए एक और बड़ा झटका। कुकिंग ऑयल दरामदी बिल 1000 अरब तक जा पहुंचा। पाम ऑयल की तलब में इजाफा होने से मुश्किलात बढ़ने लगी। हुकूमत की खुर्दनी अजनास की पैदावार में बेहतरी की हिदायत। ज़राई साइंसदानों का कैनोला की ज्यादा काश्त का मशवरा। फैसलाबाद के सनतकार एक्सपोर्ट कम होने पर परेशान। रवा माह मजीद कमी का खदशा फिर जाहिर कर दिया। साबिक सदर चैम्बर जियालमदार ने कहा, पंजाब के खिलाफ साजिश की जा रही है। मुल्क भर में गैस और बिजली की कीमतें यकसा करने का मुतालबा। फैसलाबाद में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के तोसी मंसूबे पर काम ना हो सका। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जानिब से PC1 ही मंजूर ना हुआ। गायनी, न्यूरोसर्जरी, मेडिसन और इमराज बचकान वार्ड पर काम होना था। सरिया, सीमेंट, बिजली और दीगर सामान महंगा हो गया। लागत 40 से 60 करोड़ तक जा पहुंची। टोबाचक 340 में गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल की खस्ता हाल इमारत की सुनी गई। पीर के रोज से तामीर और मरम्मत शुरू होगी। डिप्टी कमिश्नर जाहिद सुहेल ने अहकामात जारी किए। अलाइड अस्पताल फैसलाबाद में एनेस्थीसिएट को हरासा करने का इल्जाम। इंक्वायरी कमेटी की इब्तदाई रिपोर्ट में इल्जाम दुरुस्त करार दिया गया। मजीद तहकीकात के लिए केस हरासमेंट कमेटी को भिजवाने की सिफारिश। फेसबुक पर फैसलाबादी खातून की गैर अखलाकी तस्वीर अपलोड करने का मामला। लड़की के चचा ने कार्रवाई के लिए अदालत में पिटीशन दायर कर दी। साइबर क्राइम विंग की जानिब से कोई कार्रवाई न करने का शिकवा। फैसलाबाद में बोगस मीटर लगाकर बिजली चोरी करने का इंकशाफ। सेकंड सर्कल ने गुज़िश्ता माह सैकड़ों बोगस मीटर पकड़ लिए। जुर्माने आयद मुकदमा दर्ज कराए गए। टोबा में बिजली चोरी करने के लिए रात में चेकिंग की हिदायत। कौमी असम्बली के हल्का NA 108 फैसलाबाद में ज़िमनी इंतखाबात की तैयारियां। सियासी पारा चढ़ने लगा। PTI चेयरमैन इमरान खान के लिए कागजात नामजदगी इलेक्शन कमीशन दफ्तर से हासिल कर लिए गए। कागजात नामजदगी PTI रहनुमा मियां नबील और लीगल टीम ने हासिल किए।
دوسری جانب امیدواروں کی جانب سے عدم دلچسپی کا مظاہرہ، آخری تاریخ سے ایک روز قبل صرف ایک امیدوار کے کاغذات نامزدگی جمع ہوئے۔ عابد شیر علی اور میاں فاروق حبیب کل کاغذات نامزدگی جمع کروائیں گے۔ ممنوعہ فنڈنگ کیس میں جرم ثابت ہو چکا، آج صدر صاحب نے مان لیا کہ وہ فوراً فنڈنگ لیتے تھے۔ نون لیگ کے رہنما طلال چودھری کی فیصل آباد میں پریس کانفرنس، مزید کہا پرویز الہی صاحب آپ کو فوج سے نہیں اقتدار سے پیار ہے۔ پاکستان تحریک انصاف تنظیم سازی کے معاملے پر کوئی مستقل پالیسی نہ اپنا سکی، ملک کے تیسرے بڑے ڈویژن کو ایک بار پھر مغربی پنجاب سے نکال کر شمالی پنجاب میں شامل کر دیا، مستقل پالیسی نہ ہونے سے تنظیمی عہدیداروں کو بھی مشکلات کا سامنا۔ گوجرا میں پی ٹی آئی کی نئی تشکیل شدہ تحصیل باڈی کا اجلاس، خلیفہ کاشف سٹی صدر، راؤ فرمان جنرل سیکرٹری بن گئے، نو منتخب عہدیداران نے پارٹی ویژن آگے بڑھانے کا عزم کیا۔ ڈپٹی کمشنر فیصل آباد عمران حامد شیخ کا پاکستان ہارٹیکلچر اتھارٹی مین آفس کا دورہ، ڈائریکٹر جنرل پی ایچ اے رائے نعیم اللہ بھٹی نے مختلف امور پر بریفنگ دی، ڈپٹی کمشنر کا شہر میں موجود پارکوں کی حالت بہتر بنانے کا حکم۔ سٹی 41 کی خبر پر چنیوٹ میونسپل انتظامیہ متحرک ہو گئی، 16 کلومیٹر پر محیط گرین بیلٹ کی کٹائی سمیت صفائی ستھرائی شروع کر دی گئی، خشک پودوں کی جگہ نئے پودے بھی لگائے گئے۔ آزاد کشمیر حادثے میں شہید زرعی یونیورسٹی اسکاؤٹ حماد طاہر کے سال ثواب کے لیے فیصل آباد میں قرآن خوانی، سی ای او ایجوکیشن علی احمد سیان، پرنسپل ڈاکٹر محمد سعید سمیت دیگر کی شرکت، حماد طاہر شہید کو اسکاؤٹنگ خدمات پر خراج تحسین پیش کیا۔ فیصل آباد کی 46 حساس یونین کونسلز میں دورہ روزن چیک پولیو ویکسین مہم شروع کر دی گئی، مہم آج اور کل جاری رہے گی، 5000 بچوں کا ہدف مقرر کیا گیا، محکمہ صحت کی پٹھان آباد میں مقیم والدین سے بچوں کو ویکسین لگانے کی اپیل۔ نیشنل گروپ ایف سی سی آئی کے گروپ لیڈر میاں محمد ادریس اور سرپرست مرکزی تنظیم تاجران پاکستان خواجہ شاہد رزاق فقہ کی صلح، مرکزی کردار ادا کرنے والے کیسر شمس گچھا کا شکریہ کیا، دونوں فریقین کا تاجر کاز کے لیے مستقبل میں مل کر کام کرنے کا عزم، اسلم بھلی، سکندر اعظم اور ایوب اسلم من سمیت دیگر کی شرکت، مٹھائی تقسیم کی گئی۔ ڈاکٹر نجف علی ایوان کو این ایف سی انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ اینڈ فرٹیلائزر ریسرچ فیصل آباد کے ڈائریکٹر کا اضافی چارج سونپ دیا گیا، رجسٹرار شبیب احمد گل اور دیگر سٹاف ممبران نے خوش آمدید کہا، ڈاکٹر اشرف ڈوگر کی ریٹائرمنٹ کے بعد سیٹ خالی ہوئی۔ چارے کی کٹائی کے لیے سائلیج مشینوں پر سبسڈی ملے گی، فیصل آبادی کاشتکار کو فی مشین 3 لاکھ روپے دیے جائیں گے، مویشی پال منصوبے کے تحت منظوری، لائف سٹاک دفاتر میں درخواست دینا لازم ہوگی۔ فیصل آبادیوں کے لیے خوشخبری، پاکستان لائف سٹائل فرنیچر ایکسپو کا آغاز کر دیا گیا، گھر اور دفاتر کے لیے خوبصورت اور منفرد ڈیزائن کا فرنیچر توجہ کا مرکز، 50 فرنیچر برانڈز پر 40% ڈسکاؤنٹ، شہریوں کی بڑی تعداد ابھر آئی۔ پاکستان کا 75واں یوم آزادی بھرپور جوش و جذبے کے ساتھ منانے کی تیاریاں جاری، سرکاری سطح پر تمام محکموں کو انتظامات کرنے کی ہدایت جاری کی گئی، جشن آزادی کے سٹالز پر گہما گہمی، قومی پرچم، جھنڈیوں اور بیجز کی خریداری۔ آزادی کا جشن منائیں لیکن سب کی عزت و احترام ملحوظ خاطر رکھیں، ٹریفک پولیس فیصل آباد کا ہلڑ بازی کرنے والوں سے سختی سے نمٹنے کا فیصلہ، سی ٹی او نے خلاف ورزی پر سخت احکامات جاری کر دیے۔ تعلیمی اداروں میں جشن آزادی کی تقریبات کا سلسلہ جاری، فیصل آباد کے گورنمنٹ کمپریہنسو گرلز ہائی سیکنڈری اسکول مدینہ ٹاؤن میں ڈرامہ مقابلہ، طالبات نے اداکاری کے جوہر دکھائے، خوب داد سمیٹی۔
حکومتی ہدایت پر ڈویژن بھر میں جشن آزادی کی تقریبات جاری۔ محکمہ تعلیم چنیوٹ کے زیر اہتمام بھی سرکاری اسکولوں میں مقابلہ جات۔ گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول سیٹلائٹ ٹاؤن میں قرأت، نعت، کوئز اور مضمون نویسی کے مقابلے کرائے گئے۔ یونیورسٹی آف جنگ میں پاکستان زندہ باد کے نام سے سیمینار، مہمان خصوصی اور مقبول جان پروفیسر ڈاکٹر جاوید اختر کی شرکت۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر نبیلہ رحمان نے میزبانی کی، پاکستان کے قیام کے آغاز و مقاصد پر روشنی ڈالی۔ لیڈز کالج کمالیہ میں تحصیل افسران کو جشن آزادی کے بیجز لگائے گئے۔ اسسٹنٹ کمشنر زریاب ساجد، ڈی ایس پی احسان اللہ نیاسی، صدر بار یاسین درسانہ، انجمن تاجران اور سول سوسائٹی کی شرکت۔ جشن آزادی بھرپور انداز میں منانے کا عزم کیا۔ جشن آزادی پر جنگ میں ویمن کالج سیٹلائٹ ٹاؤن کی طالبہ میدان میں آ گئی۔ پاکستان کو سرسبز بنانے کا عزم، شہر میں پودے لگائے۔ ڈی او فارسٹ فیاض خان بلوچ اور ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز نعیم راشاری نے حوصلہ بڑھایا۔ علامہ اقبال کالونی فیصل آباد کے مجسمہ ساز کی وطن سے محبت، تحریک پاکستان کی بڑی شخصیات کی میٹل کی چادر پر مجسمے تیار کر دیے۔ قائد اعظم علامہ اقبال، چودھری لیاقت علی، محمد علی جوہر، قومی ہیرو ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا بھی مجسمہ بنا ڈالا۔ سمندری کے اشرف کا وطن سے محبت کا انوکھا انداز، 3 ماہ کی محنت سے مینار پاکستان کا 10 فٹ لمبا لکڑی کا ماڈل تیار کر لیا۔ شاہی قلعہ، بادشاہی مسجد کے ماڈلز تیار کر کے تاریخ کی یاد دہانی کرا دی۔ پی ٹی آئی کا لاہور جلسہ، ہاکی اسٹیڈیم ٹرف اکھاڑنے پر سوشل میڈیا پر نئی بحث چھڑ گئی۔ فیصل آباد ہاکی اسٹیڈیم میں نئی آسٹر ٹرف آج تک نہیں بچھائی گئی، پرانی ٹرف اکھاڑنے سے کھلاڑی آج بھی سہولیات سے محروم۔ اور محکمہ تعلیم پنجاب کا پاکستان کرکٹ بورڈ کے تعاون سے اسکولوں میں کرکٹ کو فروغ دینے کا منصوبہ، سی اوز کو ستمبر میں ضلعی سطح پر انڈر 16 ٹرائلز لینے کی ہدایت کر دی۔ بہترین کھلاڑیوں کا انتخاب کر کے کرکٹ چیمپئن شپ کرائی جائے گی۔